अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे दिल दहला देने वाले सानहे पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को गम, दुख और बेबसी में मुब्तला कर दिया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान छुट्टियाँ गुजारने के बाद खुशियों और यादों के साथ अपने घर वापस लौट रहा था, मगर उन्हें क्या मालूम था कि वापसी का ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक बाब बन जाएगा। इतलात के मुताबिक गूगल मैप के जरिए रास्ता इख्तियार करते हुए ये खानदान बलोचिस्तान के ज़िला मस्तूंग के इलाके दश्त पहुंच गया, जहां मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस सफाक हमले में खानदान के सरबराह जमील मौका पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि उनकी अहलिया ने बेमिसाल जुर्रत और माँ की लाजवाल मोहब्बत की मिसाल कायम की। वो अपने 2 मासूम बच्चों को सीने से लगाए अपने जिस्म पर मुतअद्दिद गोलियां सहने के बावजूद हिम्मत ना हारी और हर कीमत पर अपने बच्चों को महफूज रखने की कोशिश करती रहीं। ये मंजर एक हमला नहीं बल्कि एक माँ की कुर्बानी, एक बाप की जुदाई और 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी भर की अजियत की दास्तान है। सवाल ये है कि आखिर हमारे शहरी कब तक गैर महफूज रहेंगे? सियाहों और मुसाफरों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या ऐसे अलमनाक वाक़यात के बाद सिर्फ ताज़ीती बयानात काफ़ी हैं, या अब वक्त आ गया है कि रियासत मौसर इक़दामात करे ताकि कोई और ख़ानदान इस तरह की क़यामत से ना गुजरे? नाज़रीन, पाकिस्तान में कमसुन बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती और रेप के बढ़ते हुए वाक़यात भी पूरे माशरे के लिए एक इंतहाई संगीन और तशवीशनाक मसला बन चुके हैं। ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों का चैलेंज नहीं है, बल्कि हमारी इज्तमाई, इखलाकी, समाजी और इंसानी इक़दार के लिए बड़ा सवालिया निशान है। हर बार जब किसी मासूम बच्ची या बच्चे के साथ जुल्म की खबर सामने आती है तो पूरा मुल्क गम और गुस्से में डूब जाता है, मगर चंद दिन बाद ये मामला पस मंज़र में चला जाता है और फिर किसी नए सानहे की खबर आ जाती। आखिर हम किस सिमत जा रहे हैं? क्या हमारी हसासियत कम हो चुकी है, या हम ऐसे जराइम को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने में नाकाम हो चुके हैं? ये मसला सिर्फ सख्त कवानीन बनाने से हल नहीं होगा, बल्कि इन पर बिला इम्तियाज़ और फौरी अमल दरामद भी ज़रूरी है। और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इनकी उम्र के मुताबिक ज़ाती तहफ़्फ़ुज़, अच्छे और बुरे लम्स की ज़ाहिर सी बात है पहचान करवाएं, ख़तरनाक हालात से निपटने की भी बुनियादी आगाही दें। तालीमी इदारों, मजहबी और समाजी रहनुमाओं, मीडिया, रियासती इदारों को भी अपनी ज़िम्मेदारी अब पूरी करना होगी, ताकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो शऊर पैदा करने में कहीं कमी रह गई है वो भी पैदा किया जाए और मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ भी मिल सके। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे जराइम में इजाफ़ा क्यों हो रहा है? क्या हमारी कानूनी, समाजी और तालीमी कमज़ोरियाँ इसकी वजह हैं? क्या मुजरमों को बर वक्त सज़ा ना मिलने से ऐसे जराइम की हौसला अफजाई होती है? और सबसे अहम सवाल कि हम अपने बच्चों को कैसे महफूज बना सकते हैं ताकि कोई और इस मासूम इस जुल्म का शिकार ना। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, आमना मसूद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया। फरजाना साहिबा, सबसे पहले तो एक के बाद एक, मतलब एक हफ़्ता नहीं गुजरता अभी हम पिछले वाक़े के गम में, उसके कर्ब में, उसकी अजियत में मुब्तला होते हैं तो उसी नौयत का एक और जुर्म सामने आ जाता है। आपको क्या लगता है पे दर पे ये वाक़यात बढ़ने के क्या वजूहात हैं? जी, बहुत शुक्रिया साइमा। देखिए, वही आपकी बात है कि हम सब लोग जो हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये वाक़यात सुनते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी। पूरा बहैसियत को हम किस डगर पे चल निकले हैं कि जो ये गैर सेहतमंदाना रुझानात हैं वो हमारे लिए काफ़ी अब तकलीफ का बाहिस है। और जो आपने बात की है ना कि हमें ये इसके पीछे वजूहात क्या, देखिए वो एक वजह नहीं है, उसकी वो मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की मुजरमाना बीमार ज़हनियत जिसमें इतनी वहशत है और इतनी ज़्यादा ये जिनसी हमानियत का जो ये सारा सिलसिला है, इसके पीछे देखिए समाजी वजूहात भी हैं, माशी वजूहात भी हैं और सियासी वजूहात भी हैं। जिससे आपने कहा कि मतलब देखिए कवानीन तो सख्त से सख्त सजा जो है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। बच्चों के रेप के हवाले से भी अब सजाए मौत है, उम्र कैद की सजाएं हैं, मगर इसके बावजूद हम यही देखते हैं कि ये क्योंकि आम जो लोग बहुत बेधड़क होके इस किस्म के जराइम
کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو کہیں یہ بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ جرم کر لیں گے تو ہمیں اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی, ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں, کیونکہ قانون کے اوپر اور قانونی اداروں کے اوپر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ جوڈیشری ہے, اس کے اوپر لوگوں کا بالکل اعتماد ختم ہو چکا ہے, یا لوگوں کو یقین ختم ہو چکا ہے, اور اس کا فائدہ یہ جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں یہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ جرم کریں گے اور ہم پکڑے نہیں جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے کے اندر جس طرح کے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ایک سوشل میڈیا کا دورہ ہے, ہر طرح کی پورنوگرافی لوگ وہ دیکھتے ہیں, اور اس کا اور اس کے ادروائز دنیا میں بھی دیکھی جاتی ہے, لیکن وہاں اس کا اتنا گہرا تعلق نہیں بنتا جرائم کے ساتھ جتنا کہ پاکستانی معاشرے میں اس لیے بن رہا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے سماج کے اندر نہ صرف بہت سیکچول فرسٹریشن ہے, اور اس کے ساتھ اور کوئی ایسا جو مردوں کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کو جو پاور کا کانٹیکسٹ ہے جس میں آج کا زیادہ تر یہی ہے کہ مردوں کا جو مردانگی کے تصورات ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کی طاقت شو کرنی ہے, اپنے آپ کو شو کرنا ہے, تو پھر وہ اسی طرح حملہ آور ہو کے کسی عورت کے اوپر, کسی بچے کے اوپر, تو وہ اس طرح کے جرائم جو ہیں وہ اس کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. یہ کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے, یہ ایک مجرمانہ ذہنیت ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پنپ بھی رہی ہے اور پھیل بھی رہی ہے. اور بری آپ والی بات ہے کہ اب ہمیں یہ ہماری ایک مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے, جہاں پہ ہماری حکومت وقت کی, ہماری ریاستی جو عدلیہ اور پولیس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیملیز کی اور گلی محلے کی سطح کے بھی اوپر بھی, کیونکہ اب ہمارے گلی محلے ہمارے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. تو یہ نہیں اب ہو سکتا کہ آپ 5 سال کی یا 6 سال کی منتہا کو جو ہے وہ کسی دکان کے اوپر سودا لینے, اکیلے سودا لینے بھیج دیں. صرف بچیاں نہیں بلکہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے میل چلڈرن کے ساتھ جس طرح کے سیکچول ابیوز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو جنرلی, اور پھر ہمیں یہ بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں مطلب جو ہماری گلی محلے کی سطح کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی. گھروں کے اندر بھی ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اب وہ بچوں کے ساتھ ان موضوعات پہ بیٹھ کے میں ہاں جی فرزانہ باری صاحبہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. آمنہ صاحبہ سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے, میں چاہوں گی کہ اس چیز پہ آپ روشنی ڈالیں کہ ہم آئے دن ایسے واقعات دیکھتے ہیں, اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی کمسن بچیوں کو اکیلے مارکیٹ بھیج دیتی ہیں. مطلب یہ کوئی پہلی نوعیت کا واقعہ نہیں, کیوں؟ یہ سوال تو ماں باپ سے بھی ہونا چاہیے کہ ان کی بچی یا بچہ جو چھوٹا ہے وہ کیا کر رہا تھا باہر, اور کیوں جو اس گھر کے بڑے مرد تھے یا اس کے, ٹھیک ہے ہم سزا جزا کے معاملے میں بھی بات کریں گے, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جی معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی سوچ, لیکن اچھائی اور برائی تو ہمیشہ سے ہر معاشرے کا حصہ رہے ہیں, برائی کو ہم نے کنٹرول کر. ماں باپ جو ہے ان کے رول کے اوپر کیا ہے, جو ماؤں کے رول کے اوپر یا باپوں کے رول کے اوپر, کہ وہ جو ایک ان کا ہولسٹک انوائرمنٹ ہے, وہ بچیاں پھر دکانوں پہ جاتی ہیں, پھر غائب ہو جاتی ہیں. یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہیں اس وقت. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو منتہا کے ساتھ ہوا, یا جس طرح آئے دن زینب الرٹ بل بنا جو زینب کے ساتھ ہوا, مختلف بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ والدین کی بہت بڑی غفلت ہے. اور والدین نہ صرف یہ کہ غفلت کر رہے ہیں بلکہ ایک پورا معاشرہ ہی یہ آئے دن یہ چیزیں سنتا ہے, مگر اس کے بعد پھر ان کی شارٹ میموری ہے یا کیا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کی بچیاں جو ہیں یا تو بازاروں میں کسی اس طرح کے وحشی کے حد چڑھ جاتی ہیں, کسی حیوانیت کے حد چڑھ جاتی ہیں, یا فیملیز کے اندر بھی آپ کے ایسے وحشی لوگ موجود ہیں. ایک برتھ ڈے کی سیٹنگ میں, ایک جس طرح گھر میں ایک فنکشن ہو رہا ہے, اس میں بھی اس طرح کے لوگ حیوان ٹائپ کے جو ہیں وہ پل رہے ہوتے ہیں, جو بظاہر بڑے ریسپیکٹفل انکل ہوتے ہیں, ماموں ہوتے ہیں, چاچو ہوتے ہیں, مگر وہ بھی بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں. اور کیونکہ بچے ان کے ساتھ, کیا ایون ماں باپ بھی سیف سمجھتے ہیں
کہ یہ تو جی اچھا یہ صرف بچیوں کا مسئلہ نہیں رہا, ہم نے دیکھا ہوگا ہم نا قطع کلامی معاف جے کے منتہا کے بعد ایک بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, پھر اس کو دوبارہ اغوا کر کے زندہ درگور کر دیا گیا زمین میں, پھر اس کو نکالا گیا, پھر ایک 3 سال کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. مطلب یہ پے در پہ آپ دیکھیں پچھلے 10 دن کے اندر. جی ہاں بالکل 10 دن کے اندر اندر کم از کم 3 سے 4 ایسے واقعات ہیں جو کہ ہوئے ہیں, اور شارٹ میموری کی وجہ سے اور ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے اور جہالت کی میں کہوں گی کہ اس سب واقعات کے باوجود بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے لک آفٹر نہیں کر رہے. اور گورنمنٹ کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سیف ایریاز یا سیف ماحول نہیں پرووائڈ کیا معصوم بچوں کے لیے. بچوں کے لیے کتنا کچھ ہے, آپ نے اتنے بڑے سب کچھ بنایا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ وہ اپنے گھر کے اندر تو رہ سکتے ہیں, مطلب ماں باپ یہ تو انشور کر سکتے ہیں کہ وہ اب گھر سے باہر نہ جائیں, یا وہ ان کو منتہا کے کیس میں تو خود اس کو بھیجا گیا کہ دکان سے چیز لے آؤ, لیکن کچھ اب وہاں بچے کے ساتھ بھی ہے. فرزانہ باری صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا یہاں پہ ہمیں بیسک تربیت کا بھی مسئلہ نظر آتا ہے؟ ہم نے جو ہمارے معاشرے کی عورت ہے اس کو شاید کھانے پکانے میں سسرال کے جھنجھٹوں میں اتنا الجھا دیا ہے کہ شاید اس کو اس امت کی تربیت کا وقت ہی نہیں مل پا رہا, جو اس کے کرنے کے کام ہے ان کے اوپر وہ فوکس نہیں کر پا رہی, کیونکہ اس کو اور بہت سارے نفسیاتی مسائل کا نہ صرف سامنا, اس کو اپنی ایگزسٹنس پروف کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف سخت سزائیں ہی مسئلے کا حل ہے, یا اخلاقی تربیت, سماجی شعور, ذہنی صحت اور مؤثر نگرانی بھی ضروری ہے؟ دیکھیں بالکل یہ صرف خواتین کا ہی یا ماؤں کا ہی وہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں مردوں کی بھی, اور خاندان کے اندر جو باقی خاندان کے افراد ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی سیٹ اپ کے اندر بھی رہتے ہیں, تو اس سیٹ اپ کے اندر بھی جو ہے سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ مطلب ان کو جو اس وقت رسک ہے, جو گھر سے باہر خطرات ہیں, جو گلی محلے اور ہمسائیگی میں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, آپ کسی کو اس وقت ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پورا خاندان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور خواتین کا بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے 1-1 2-2 کمرے کے گھروں میں 10-10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, مائیں بھی تنگ آئی ہوتی ہیں, وہ نہ ہی بچوں کے لیے باہر گھر کے اندر کوئی کھیلنے کی جگہ ہے, نہ ہی کوئی باہر ایسے پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں, وہ بھی تنگ آ کے بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں کہ چلیں اگر بچے باہر جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ماں باپ کو, پورے خاندان کو اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ اب یہ ہمارے جو گلی محلے ہیں, ہماری سڑکیں ہیں, ہمارے پارکس ہیں, اب یہ ہمارے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. اس لیے ان کی حفاظت کی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ اب فیملی کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے. ماں باپ کا بھی فرض ہے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو آگاہ کریں کہ کسی اجنبی کے ساتھ اس کے قریب نہیں جانا, اس سے کوئی چیز نہیں لینی ہے. اپنے جاننے والے ہیں, اگر ان میں سے کوئی آپ کو کوئی گڈ ٹچ یا بیڈ ٹچ کا ان کو بتائیں, کوئی آپ کے ساتھ اس طرح آپ کی باڈی کو ٹچ کرتا ہے, آپ آ کے ہمیں بتائیں, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اس کو بچوں کو بھی خطرات سے اب آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ماں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ اب اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ ہمیں دیکھیں بچے بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب ہمارے ہاں پیرنٹس کی تو کوئی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے, آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہاں بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. پاکستان میں 16 سال سے پہلے بے تحاشا آپ کو ایک لارج میجورٹی آف ویمن ہے جن کی شادیاں جو ہے وہ 16 سال سے پہلے ہو جاتی ہیں. خود ابھی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو اور پیرنٹنگ جو ہے اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ بس آپ مائیں بنیں گی تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ایک اچھی ماں یا اچھا پیرنٹ آپ نے کیسے بننا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی طرف جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے بارے اس ذمہ داری کا احساس کرنا, اور یہ اس چیز کا احساس کرنا کہ جو بچے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی کوئی ذاتی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو جیسے مرضی لوگوں کے گھروں میں چھوڑ آئے, وہاں سے جا کے. یہ آپ نے بڑی فضانہ صاحبہ میں چاہوں گی اس پہ آپ مزید بات کریں. یہ آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے جو میرے بڑے دل کے قریب ہے. ہمارے اس دیسی معاشرے میں ہمیں لگتا ہے کہ جو اولاد ہے نا اس کو ایک بوجھ کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے. یہ جو ایک انڈیویجول اینٹی کی وہ ایک امانت ہے, ہم نے اس کو اچھی تربیت کر کے اچھا انسان بنانا تھا کہ وہ اچھی زندگی گزر. ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں اولاد کے لیے جیسی آپ نے ابھی بات کی ہے کہ وہ امانت ہے. بالکل
फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि हमें लगता है कि बस हमारे बच्चे हम उनके साथ जैसा मर्जी सलूक करें. आप देखें माँ बाप गरीब घरानों में जाके एडवांस ले आते हैं, मतलब बॉन्डेड लेबर है ना, अपने बच्चों को अपने हाथों से छोड़ आते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, और बच्चियों के साथ उधर जो इस तरह के मुजरिम लोग बैठे होते हैं वो सोचते हैं कि ये गरीब आदमी है, इसके बच्चे के साथ जो मर्जी सलूक कर ले, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो पावर का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अहम है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास डिस्पैरिटीज हैं अब हमारे यहाँ, और पावर के कॉन्टेक्स्ट में ही इस तरह के जराइम जन्म लेते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक अमीर आदमी का बच्चे को गरीब आदमी जो है वो उसको नुकसान पहुंचाए. आमतौर पे ये होता है कि गरीब आदमी के बच्चे को जो है या कोई या मर्द इसलिए नुकसान पहुंचा रहा होता है कि अपने आप को ताकतवर समझता है, या वो माशी हवाले से इतना उससे बेहतर होता है और वो सोचता है कि अच्छा मैं इस बच्चे के साथ जो भी सलूक करूंगा, इसके माँ बाप मेरे साथ क्या सलूक, मतलब मुझे क्या सजा दे सकते हैं. और फिर आपको पता है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तो बिल्कुल लोगों को इंसाफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है. कोई आप उसके कन्विक्शन रेट इन केसेस में ना होने के बराबर है, और सिर्फ एक सूबे में नहीं तमाम सूबों का ये हाल है. लॉज हमने पास कर लिए हैं, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों अमल दरामद नहीं होता. कभी पार्लियामेंट में आप देखें इस वक्त एक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को नाफिज करने की जरूरत है, और पार्लियामेंट का कभी आपने देखा कि एक सेशन भी ऐसा आप और हम जो है ये वाकयात रोज सुनते हैं और तकलीफ में जाते हैं और तड़पते हैं, और गुस्सा भी आता है और तकलीफ भी होती है और हम डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं. लेकिन आप सोचेंगे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उनके दिलों में कोई रहम नहीं है? वो क्या इस मसले को संजीदगी से नहीं देखते? कभी आप देखेंगे कभी पार्लियामेंट में एक भी सेशन इन मौजूआत पे इस इशू पे हुआ हो कि आए कोई भी सर छोड़ के बैठे, पार्लियामेंटेरियन बैठे, सिविल सोसाइटी हो, ये सारा जो पुलिस है, जुडिशरी है, इन सबको इन्वॉल्व किया जाए, इनको एक जगह पे बिठा के कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि किस तरह से हमने एक तो इसको समझा जाए कि जो आपका सवाल है कि क्यों इतनी तेजी के साथ ये एक मुजरमाना ज़हनियत और ये वहशत जो है वो फैल रही है, और फिर ये कि इसके ऊपर हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, उसके लिए कोई बाकायदा कोई इक़दामात किए जाएं, और उसमें सारे मिलके जो है वो स्ट्रेटजी को जो है उसके मुताबिक काम करें, ताकि हम अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल दे सकें, अपने बच्चों की जिंदगियों को की हिफाजत कर सकें. लेकिन आप देख लें हमारी पार्लियामान में हर तरह का मौजू जो है वो ज़ेर बहस है, लेकिन जो हमारे रोज़मर्रा हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, जो औरतों के साथ होता है, ट्रांसजेंडर, उसके ऊपर कोई उसकी तरजीह नहीं है, कोई बात अहम नहीं है कि उसके ऊपर कोई आप एक सेक्शन ही रख लें, उसके ऊपर कोई नेशनल लेवल पे गुफ्तगू पार्लियामेंट करेगी, अदारे भी जो है तभी सीरियसनेस एग्जैक्टली और उनकी प्रायोरिटीज का भी तयन होगा. बिल्कुल आमना, अभी जैसे हमने देखा है कि जब इस तरह के वाक़े कुछ अरसे में हमने ये देखे कि फौरी तौर पे कार्रवाई की जाती है, गलियों मोहल्लों में भी अगर किसी खातून को छेड़ा जाता है तो उसको फ़ौरन सीसीटीवी कैमरा अगर ये हाईलाइट हो जाए, तो हमने थोड़ा सज़ा जज़ा की फ्रीक्वेंसी देखी है, सीसीटीवी काफ़ी एक्टिव नज़र आती है. ठीक है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि रूल ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको, क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम है ही कोई नहीं ना. अभी जैसे फरजाना बारी साहिबा ने कहा कि इंसाफ मिलता ही नहीं है, तो अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में भी जाएंगे लोगों का एतमाद खो गया. डेटरेंस तो आई है, लेकिन आपको क्या लगता है, इज दैट इनफ? क्या यही एक तरीकेकार होना चाहिए जिससे फौरी तौर पे एक एहसास हो जो इस तरह की जहनियत के लोग हैं कि वो बच नहीं पाएंगे अब? जी बिल्कुल, डेटरेंस तो है अपनी जगह, मगर इसके अलावा कानून भी अच्छे हैं, वो भी ठीक बात हो गई, मगर सजा टाइमली नहीं मिलती. अगर पकड़ भी लिए जाते हैं तो सजा नहीं मिलती, या गलत लोगों को सजा मिल जाती है, या सीसीटीवी तो उसी वक्त कार्रवाई करके सजा दे देती है ना. हाँ बिल्कुल, सजा नहीं मिलती, उनको पकड़े रखते हैं, यहाँ तक कि उनका कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आती है हायर अथॉरिटी के साथ, और फिर वो बच निकलते नहीं. जैसे अभी हमने मुंतहा के केस में देखा कि उसके मुजरिम को फौरी तौर पे मतलब वो मुकाबले में मारा गया. तो चले कुछ लोगों के जज्बात जो हैं, क्योंकि पूरा जो सरगोदा शहर था वो बहुत ही गम और गुस्से में था, यहाँ तक कि उसको कब्र के लिए भी कहीं जगह नहीं मिल रही थी. बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने नूर मुकद्दम का केस देखा है कि एलीट फैमिली है, सना यूसुफजई है, एलीट फैमिली है, और उनके साथ भी ज्यादती हुई है, मगर उनके मुजरिम भी अभी तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचे.
تو جب ایلیٹ فیملیز میں ہی لوگ اتنے اپنے جسٹس سسٹم سے انصاف نہیں لے سکتے تو غریب فیملیز اور جو معصوم بچیاں جو کہ گلی محلے میں ریپ کی اور انسانی حوث کی نشانہ بن رہی ہیں ان کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اسلام کو کہتے ہیں، پاکستان کو کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، یہاں پہ اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے. تو اب اس پیش نظر سے دیکھیں نا کہ اگر اسلامی ریاست میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ہمارے اسلاف میں کیا ہوتا تھا، کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی کیونکہ رائٹ دیر اینڈ دین ان کو سزا مل جاتی تھی. ہمارے یہاں کسی بھی آج تک میں چیلنج کرتی ہوں کہ پچھلے 10 سال میں جتنے بھی ریپس ہوئے ان میں سے کسی بھی جو ریپسٹ ہے اس کو سزا نہیں ملی، اس کی نشاندہی صحیح سے نہیں ہوئی. یہ اور بات ہے کہ اس کو جیسے موقع پر مار دیا گیا، جس طرح ایک اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا اس میں فوری طور پہ مار دیا گیا تھا، اس میں بھی ابہام رہ جاتا ہے کہ آیا کہ وہ صحیح مارا یا نہیں مارا یا غلط مارا. تو یہ چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے قانون ہر جگہ بہتر سے بہتر موجود ہے، صرف امپلیمنٹیشن میں کمی ہے اور حکومت کی طرف سے پولیٹیکل ول میں کمی ہے، حکومت کی طرف سے ان لاز کے امپلیمنٹیشن میں کمی ہے. اور ٹریننگ میں سمجھتی ہوں بچوں کی اسکول ایج سے، پرائمری سے شروع ہو جانی چاہیے. ان کو پیدا ہونا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ بات کر سکتے ہیں، آپ کو الگ لے جا سکتے ہیں، آپ کے باڈی پارٹس کو ٹچ کر سکتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. یہ اسکول سے لے کے آپ کی ٹریننگ شروع ہو جانی چاہیے. اور اگر دیکھیں اگر ماں باپ تو جہالت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اگنور کریں، مگر جب اسکولوں میں یہ چیز ہوگی تو پھر ایک عام فہم چیز بنے گی اور جو مجرمین ہیں وہ بھی الرٹ ہوں گے کہ بھئی اب یہ بچے بھی سمجھدار ہو گئے. ہمارا بچہ آج کل بہت ذہین ہے، اب وہ ہر چیز میں دیکھیں ان کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر ان کو چھوٹی ایج سے یہ والی باتیں سمجھائی جائیں گی تو وہ رسپانس نہیں دیں گے، وہ بہت پازیٹیو رسپانس دیں گے. اور این ممکن ہے بلکہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ خود اپنی جان اس طرح سے بچا سکیں گے اور خود کوئی کردار ادا کر سکیں گے. اور ان کے ماں باپ کی طرف سے بھی ان کو یہ ٹریننگ ملنی چاہیے. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب بالکل یہ ماحول نہیں ہے کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں گھروں سے باہر، چاہے آپ کا 1 کمرے کا گھر ہو یا 10 کمروں کا گھر ہو. آپ کی غفلت اگر آپ دنیا میں لائے ہیں معصوم جانوں کو تو یو آر ریسپانسبل فار دیم. اور دنیا میں لائے ہیں تو آپ جس سے بھی ہو آپ کو ان کی حفاظت کرنا ہو. فرزانہ پاری صاحب، آپ چونکہ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، بہت زیادہ سماجی خدمات جو ہے وہ انجام دیتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے خلاف جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر کس قسم کی پالیسیز، آگاہی مہم اور ادارہ جاتی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح ہے. وہی بات ہے کہ اس وقت دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہوتی ہے پریونشن کہ ہم اس کو روکیں کس طرح سے. اس کے لیے آپ کو فرق قسم کی اسٹریٹجی اور فرق قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ظاہر اویئرنیس آ جاتی ہے. اس کے اندر گھر بھی شامل ہے، آپ کا اسکول بھی شامل ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کے اندر یہ ایک اویئرنیس دلائے. اور پریونشن بچوں کے ساتھ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے ہم اویئر کریں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب یہ ایک چیز ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجی بنائیں گے تو جو جرم اس وقت ہو رہے ہیں اس کا بھی ایک اس کی ڈیٹیرنس، اس کی روک تھام کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے. دیکھیں آپ نے یہ جو جینڈر کے حوالے سے وائلنس اگینسٹ ویمن کی آپ نے کورٹس بھی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کورٹس میں بھی عورتوں کے حق میں فیصلے نہیں آتے، سال ہر سال لگ جاتے ہیں. تو کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ عدالتوں کے اندر پولیس کے لیے کوئی ان کی جو پرفارمنس اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک تھانے نے کتنے جینڈر بیس وائلنس یا بچوں کے اگینسٹ یا ہیومن رائٹس وائلیشن کے کیسز جو ہے وہ رجسٹر کیے اور ان کو کس طرح سے ان کی جو پروسیکیوشن ہے، ایویڈنس ہے، اس کو کلیکٹ کیا. اور اسی طرح آپ جوڈیشری میں دیکھیں کہ کتنے کیسز ججز کے سامنے آئے اور انہوں نے کس طرح کے فیصلے دیے اور ان کی پرفارمنس اسیسمنٹ کی جائے. اگر کنسسٹنٹلی کسی تھانے سے یا کوئی جج جو ہے وہ عورتوں کے خلاف یا ان کیسز کے اندر ہیومن رائٹس کے کیسز میں مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے
या मुजरिमों की फेवर में इसके फैसले जा रहे हैं, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनको भी पता हो कि कल कोई हमसे पूछने वाला भी है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एक ये पिदरशाही सोच है, ये पेट्रियार्कल थिंकिंग जो है, ये हमारे अदारों के अंदर भी मौजूद है। मतलब पुलिस में जाके, अभी मैं एक केस को देख रही थी, अब वो लड़की जो है वो किडनैप हो गई है, ठीक है, अब वो उसके पीछे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी, वो लड़की खुद ब खुद ही वो बंदा कह रहा है कि वो नहीं किडनैप जी, अपनी मर्जी से लड़कियां चली जाती हैं, वो अपनी मर्जी से चली गई होगी। मतलब वो पहले से एक सोच बना के जो है वो बैठे होते हैं। तो जो आपका है ना कि देखिए, हमें प्रिवेंशन के लिए भी जो है वो देखना होगा कि कौन से इकदाम जो है उनको करना है, घर की सतह पे, स्कूल की सतह पे, अपने अदारा जाती सतह पे। और फिर ये है कि उसके इस वक्त जब सजाएं लोगों को मिलेंगी, कवानीन हमारे पास आ चुके हैं, कवानीन बहुत तगड़े हमारे पास हैं, लेकिन उन कवानीन के ऊपर जो हमें अमल दरामद करना है, जजा सजा का खौफ लोगों में उसी वक्त होगा। देखिए, जैसे रिपोर्ट होते हैं केसेस, हमारे केसेस अभी वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये भी रिपोर्ट होना चाहिए कि अच्छा, अब इस केस के अंदर प्रॉपर अगर मीडिया का भी फॉलो अप करें कि अच्छा, इस केस के अंदर अब क्या फैसला हुआ है। और अब जिस तरह भी आमना बात कर रही थी कि साल हर साल लग जाते हैं और फैसले जो है उसमें इतना लोग थक जाते हैं। तो ये भी कोई एक रिपोर्ट करे, हम इसका कोई केसेस का, सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम केसेस का फॉलो अप करें। अभी देखें कि मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि किसूर का वाकया अगर आपको याद हो, जिसमें सैकड़ों बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। अब मैं अक्सर उनसे राब्ते में रहती हूँ। अब उसमें कुछ 5 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, जिनको शुरू में वो किया, अभी इस वक्त आप यकीन करें वो सारे के सारे लोग जो है वो बाहर आ चुके हैं। कोई जमानत पे आ गया और कोई वैसे छुट के आ गया। अब उस इलाके में जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए रिपोर्ट किया था, उनकी जिंदगी उन्होंने इतनी मुश्किल कर दी है कि वो लोग वहाँ वो जगह ही छोड़ के जा रहे हैं, और वो लोग जो है वो बेधड़क तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसको भी देखने की जरूरत है कि एक जो इसमें हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है, सिविल सोसाइटी की भी बनती है कि कम से कम जो रिपोर्टेड केसेस, आपको मालूम है कि रिपोर्टेड केसेस आटे में नमक के बराबर है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि इस पिछले 1-1.5-10 दिनों में हम सब लोगों का दिमागी सेहत का क्या मतलब मेंटल हेल्थ हम सब लोगों की किस हद तक इम्पैक्ट हो चुकी है कि हर रोज हम एक भयानक से भयानक जो है वो किस्सा सुन रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हमें अब उनका फॉलो अप भी करना है, किसी से पूछना भी है, भाई आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखें कि अच्छा उस केस के अंदर लोग क्या पकड़े गए हैं, क्या उनको सजाएं हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सजा को भी निजाम को भी हमें मजबूत करना होगा, तभी थोड़ा हम कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक मेंटल ये जो एक सेक्सुअल, मैं कहती हूँ कि बर्बरियत वाला जो एक सोच है, ये इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि इसको किस तरह से जो है लोगों के अंदर, और मैं समझी उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ये जो एक पावर, औरत और मर्द के रिश्ते की नाबराबरी और मर्दों का अपनी ताकत जो है, अपनी मर्दानगी के तस्वुर को ताकत के साथ जो वो जुड़ा हुआ तस्वुर है ना, वो भी एक बहुत बड़ी है। अगर वो औरत को नहीं अपने ज़ेरे दस्त करेगा तो वो किसी बच्चे के साथ ज्यादती करेगा। तो ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। तो आई थिंक करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे तो एक बेहद एक बहुत ही बीमार समाज और एक बहुत ही गैर सेहतमंद जो माहौल है उसके अंदर हम खुद भी जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमना बारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आमना मसूद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे बलूचिस्तान कोयटा में पेश आने वाले एक नहायत दिलखराश वाक़े के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नदीम साहब, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं कोयटा में। नदीम साहब, मस्तूंग में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े की असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और रियासत इसका जवाब कब देगी? देखिए, ये जब भी कोई वाक़या होता है किसी रियासत में, तो वो रियासत ही इसकी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है।
اگر کسی گھر میں کوئی بچہ بگڑا ہوا ہو تو یقیناً بات اس کی جو ان کے بڑے پہ آتی ہے. تو اسی طرح ریاست ماں کی طرح ہے. جی یا پھر ریاست ان سینس آف ابھی اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ ہے. یہ دو گورنمنٹ اس وقت جو ہے لیڈ کر رہی ہے آپ کے پاکستان لیول پہ, آپ کے بلوچستان لیول پہ. اس وقت بلوچستان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. Now I'll come towards the same incident which happened yesterday or day before yesterday. یہ واقعات دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح واقعات ہمیشہ ہوتے آ رہے ہیں. یہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہلا واقعہ یا یہ بلوچستان میں ہوا ہے یہ پہلا واقعہ. اس طرح واقعات جو ہے آئے روز ہم سنتے آ رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں. دیکھو ہم اگر بلوچستان کی بات کریں, یقیناً ایسا نہیں کہ آئی بلونگ ٹو پشتو ٹرائب یا بلوچ ٹرائب سے میں تعلق رکھتا ہوں, یا کہ جو بلوچستان ایک زمانے میں بلوچستان کے لوگ مہمان نواز تھے, ابھی بھی مہمان نواز ہیں. بلوچستان کے لوگ جو ہے مہمان کا بہت خیال رکھتے ہیں, وہ اپنے آپ سے زیادہ مہمان کو نوازتے ہیں. مگر اس طرح دہشت گرد آ کے اس طرح حرکت کر کے پھر یہ بلوچ یا پٹھان یا دہشت گرد اس پہ یہ بات وہ کر لیتے کہ یہ اس طرح واقعات ہوئے. یہ واقعات جو ہے یہ نہ بلوچ کرتے, نہ پٹھان کرتے, نہ ہزارہ کرتے, نہ پنجابی کرتے. بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ محب الوطن ہے. وہ اپنے جان دیتے, مہمان کا خیال رکھتے, مہمان کو اس طرح وہ نہیں مانتے. یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ہمسایہ دشمن ملک ہے یہ سارے ان کی سازشیں لگ رہی ہیں, جو اس طرح حرکات کر کے ہمارے عزت کو, ہمارے بلوچ پشتون کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ کو دشمن ملک کی سازش نظر آتی ہے ان کے ساتھ؟ بالکل 100% ان کی سازش ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. میں نے بتایا جیسا پروگرام کے شروع میں میں نے یہ ذکر کی کہ یہ اس طرح واقعات نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پاکستان میں اس طرح واقعات ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہو کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں گاڑی جا رہی تھی, فیملی بیٹھی تھی, ان پہ فائرنگ کی گئی. اس طرح واقعات آپ دیکھیں پشاور میں اس طرح واقعات ہوئے, سندھ میں اس طرح واقعات ہوئے. بلوچستان اس وقت یقیناً تمام دنیا کی نظریں بلوچستان پہ اس وقت. بلوچستان جو اس وقت ٹارگیٹڈ ہے, بلوچستان جو ہے یہ پاکستان کا فیوچر ہے. اگر بلوچستان میں امن آئے گا تو پاکستان ترقی کرے گی. اگر بلوچستان میں امن آئے گا تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. اگر بلوچستان میں امن آئے گا تو سارے پاکستان میں امن آئے گا. جی سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ منسٹر ہیں بلوچستان سے. کھیتران صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کھیتران صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر پاکستان میں عام شہری سیاح اپنے ہی ملک کی سڑکوں پر کب خود کو محفوظ تصور کریں گے؟ دیکھیں میں تھوڑی سی گزارش کروں گا, چونکہ میں گورنمنٹ میں ہوں جی تو میں تھوڑے سے تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے, میں وہ باتیں نہیں کر سکتا. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ جو یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہے, جب ان کا کلا کما کر دیا جائے گا تو پاکستان, دیکھیں پنجاب میں الحمدللہ امن ہے, پنجاب پورے میں امن ہے. اتنا پیارا امن ہے کہ ہم جاتے ہیں, مطلب میرے پاس سپورٹس کار ہے تو اس کی چھت کھلی ہوتی ہے. میں اپنی بچوں کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر, اسلام آباد میں موٹر وے پر, ہر جگہ اوپن پھرتا ہوں. اور وہ سیم میں وہی ہوں, میری فیملی وہی ہے. جب کوئٹہ کی سڑکوں پہ میں نکلتا ہوں تو بل پروف گاڑی کے بغیر میں تصور ہی نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ پنجاب میں 100% میں آپ کو کہہ سکتا. دیکھیں کرائم تو امریکہ میں بھی ہوتی ہیں, یورپ میں بھی ہوتی ہے, انگلینڈ میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے چھوٹی موٹی کرائم. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے کو محفوظ کرنا جو ہے نا, بلوچستان میں نہیں ہے, یہ سب بالکل بھی نہیں ہے. میں کھل کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کھیتران صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے چلیں ایک انسیڈنٹ ہو گیا, سزا جزا کا عمل تو ہونا چاہیے. اس حملے میں شہید ہونے والے جمیل کے اہل خانہ کو انصاف پھر کب اور کیسے ملے گا؟ دیکھیں
آپ یقین کریں یہ دو واقعات کنزیکٹیو دو واقعات ہوئے، ایک ہاشم نورزئی کا اور ایک یہ جو فیملی ہے گوگل میپ پہ راستہ بھول جاتے ہیں اور اس کو 10-11 بجے اس پہ فائرنگ ہوتی ہے اور صبح تک جو ہے نا اس گاڑی میں ایک عورت لت پت خون میں، اپنے شوہر کے خون میں، اپنے خون میں، اور اس کے بچے وہاں پہ، یہ جو 2 بچیاں ہیں نا یہ ہمیشہ کے لیے مر گئے. یہ کیوں؟ وہ سین جب یہ سفید ان کے سر سفید مطلب بال ہو جائیں گے بھی وہ منظر کبھی نہیں بھولیں گے کہ باپ ان کی گود میں مر رہا ہے، شہید ہو گیا، اور ماں جو ہے نا زخمی ہے، اور اللہ کے علاوہ امداد کا کوئی بھی ادھر نشان نہیں تھا. یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ کرولیٹی ہے. اس میں جو ہے نا ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنی اسلام پہ مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں. دنیا کے کسی بھی مذہب میں جو کوئی مذہب بھی نہیں مانتے، نہ وہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مسلمان ہے، نہ فاشزم ہے، نہ کمیونزم ہے، کچھ بھی نہیں مانتے، وہاں پہ بھی اس چیز کا تصور بھی آدمی کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان ملک میں، اور وہ کس خوشی میں، آپ نے دیکھی ہے اس کی ویڈیوز جی کہ وہ کراچی سے نکلتے ہیں اور بلوچستان دیکھنے آ رہے ہیں. واپسی میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچیوں کو کہتے ہیں جی اپنی نانی سے بات کرو، نانی سے بات کرو، رونا آ رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہاشم نورزئی، میں نے اس کے بارے میں پوچھا، تقریباً وہ دبئی میں کام کر رہا تھا، اور آتا ہے وہاں پہ کوئی 76 سے 80 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستانی. 80 کروڑ کا مطلب ہے 1 کروڑ درہم. 1 کروڑ درہم کا مطلب ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 ملین درہم 10 ملین درہم کی ایک انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور اس کو بے دردی سے صبح کو نکلتا ہے اپنے ہوٹل سے، پھر جا رہا ہے اپنے گھر، تو اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ کروڑٹی کیا ہوگی؟ اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو عناصر کام کر رہے ہیں نا، نہ ان کا دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ اخلاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ وحشی بن چکے ہیں، بھیڑیے بن چکے ہیں، بھیڑیے کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اور بیرونی آقاؤں کے جو ہے نا اشاروں پر ناچ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ ان کو جو ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے اندر اور مختلف پہلوؤں پر. صحیح. میں بالکل، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ماں جس نے اپنے جسم پر گولیاں کھا کر اپنے 2 معصوم بچوں کی جان بھی بچائی، کیا اس کی جو قربانی ہے وہ ہماری پوری قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے؟ لیکن کیا بلوچستان کے حساس علاقوں میں مسافروں کی حفاظت کے لیے کوئی سیکیورٹی انتظامات ہیں یا بالکل نہیں ہیں؟ سیکیورٹی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی موجودگی کو کیسے انشور کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، سیکیورٹی پہ سالانہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں جی، مگر پھر بھی سیکیورٹی لیبس ہے. یا رات کو پہلے کوچ کوئٹہ سے پنجاب جایا کرتے تھے، ابھی کوچز بھی تقریباً بند ہو گیا، رات کو نہیں جاتے، دن کو نکلتے. مطلب یا کوئٹہ سے نکل کے پھر سیکیورٹی تو نام کی ہے مگر لیبس ہے، جگہ جگہ پہ سیکیورٹی لیبس ہے، اور لوگ جو ہے ان ایزی فیل کر رہے ہیں یہاں پہ اس وقت. اور یقین جانے، بیسکلی میں کوئٹہ سے پنجپائی سے بلونگ کرتا ہوں. یہ میرا نیٹو پلیس ہے. پنجپائی از مائی نیٹو پلیس. It is about 200 kilometer distance from Quetta. Still, I feel terror to go to پنجپائی. میں جب پنجپائی جاتا ہوں مجھے یقین جانے میں ایزی فیل نہیں کرتا. مطلب میں اپنے علاقے نہیں جا سکتا. باقی تو مسافر تو دور کی بات ہے، جو کوئی ٹورسٹ آتے ہیں وہ بلوچستان یا کوئٹہ کے وزٹ کرتے ہیں، وہ میں تو حیران ہوں، بہت بڑا دل مانگتا ہے ابھی کوئٹہ آ کے بلوچستان آ کے وزٹ کرنا اور ٹورسٹ اور سیر کرنا بلوچستان کا. یہ یقیناً ہم یہ سوچتے بھی نہیں تھے. یہ 90s کے دور میں ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم بلوچستان میں اس طرح ان ایزی فیل کریں گے. ابھی حالات اس طرح ہے، مسافر تو دور کی بات ہے، ہم سفر نہیں کر سکتے. جی جی، بہت بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا، کیتران صاحب آپ کا، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیکورٹی فورسز جو ہے نا، آپ
آپ 1 کروڑ آدمی بھی ادھر لگا دے روڈ کے ہر فٹ پہ بھی یہ نہیں ہے، جتنے تک آپ لوکل لوگوں کو اپنے آن بورڈ نہیں لیں گے نا. تو میرا یہ لیپس ہے، آن بورڈ لوگوں کو نہیں لیا جا رہا، اسی کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. جی ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. سائمہ سکھیرا کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.